رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ آیت کریمہ ہے سورۃ التوبہ شریف کی اور آیت نمبر 17 اور 18، 17 اور 18۔ اس میں مساجد کے متعلق کہ یہ کیا ہیں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اوپر جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ماننے والے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر بھی کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر آج کی جو تاریخ ہے، یعنی 15ویں شب ہے جمادی الاول شریف کی، 14ویں شب ہے اور 1445 ہجری، 14ویں شب جمادی الاول شریف کی 1445 ہجری اور نومبر کی 28 سن 2023 منگل کی شب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے اندر خدا تعالیٰ کی توفیق سے جمع ہوئے ہیں اور چند ضروری باتیں اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس جدید دور کے اندر، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جب دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اس دور کے اندر جس وقت بالخصوص ہمارے پاکستان ہندوستان کا یہ جو ایریا ہے جس کے اندر بنگلہ دیش شامل ہے، یعنی بر صغیر، اس کی جب مساجد کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے مساجد اور مدارس کے اوپر جب آپ نگاہ دوڑاتے ہیں تو ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں؟ مساجد اللہ ہے، یعنی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کی نسبت، ان گھروں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ان مساجد کی نسبت ہے، اور ہم مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یا پھر صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ مختلف فرقوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، تو وہ مختلف فرقے کے جو افراد ہیں، وہ مختلف فرقے کے جو لیڈران ہیں، جو علماء کہلاتے ہیں، مذہبی پیشوا کہلاتے ہیں، یہ ان کی کمین گاہیں ہیں، یہ ان کی شکار گاہیں ہیں، یہ ان کی فیکٹریاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک شخص کے پاس جائیں گے ممبر کے اوپر، وہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا، وہ آپ کو زہر اگلتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرے شخص کے پاس جائیں، وہ اس کے خلاف زہر اگلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو عمارتیں اللہ تعالیٰ کے گھر، جس وقت آپ صحیح معنوں کے اندر اس کے اوپر غور کریں تو یہ ان سے آپ کو خوف محسوس ہوگا۔ جس وقت آپ کسی غیر شخص کے جس کے ساتھ آپ کا مسلکی اختلاف ہے، وہ جگہ آپ کے لیے غیر ہوگی، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہر مسلمان کو اس کے اندر آنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہر مسلمان بلا خوف اور خطر مسجد کے اندر داخل ہو، درس و تدریس کی اس کو اجازت ہونی چاہیے، واعظ و نصیحت کی اجازت ہونی چاہیے، نماز کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یعنی مساجد کی جو غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمائی، وہ تو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ جب کہیں پر نظر نہیں آتی تو ہمارا پرسان حال کون ہے؟ کس کے پاس جائیں، کس کے پاس فریاد کریں؟ غلطی کہاں سے لگی ہے، کمان کہاں سے ٹوٹی ہے؟ آج یہ ہماری حالت کیوں ہے کہ ایک گاؤں کے اندر 10 مسجدیں ہیں تو گویا یوں سمجھ لے کہ 10 فرقے ہیں۔ تو یہ اجنبیت، یہ غیریت کیوں؟ گمراہی کے فتوے کیوں؟ کفر کے فتوے کیوں؟ شرک کے فتوے کیوں؟ ایک دوسرے سے اتنا نالاں کیوں؟ یہ نفرتوں کا بازار کیوں؟ حالانکہ میں آپ کو شروع کے اندر یہ بات بتا دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں، بیوت اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہاں پر تعلیم ہو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی، قرآن و سنت کی اس مقام کے اوپر تعلیم ہونی چاہیے، درس و تدریس ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی
ایک روایت میں غالباً پرسوں رات کا جو ہمارا وہ سیشن تھا اس کے اندر میں سنا چکا ہوں کہ کیا فضیلت ہے اس کے اندر آنے کی. اس کے اندر الفاظ ہیں اس چیز کے درس و تدریس کے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے. بہرحال چلو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے کہ درس و تدریس کے، درس قرآن کے، درس حدیث کے فضائل کیا ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ مساجد کس لیے ہیں؟ درس و تدریس کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. نوافل ادا کریں، فرائض ادا کریں، ان مسجدوں کو آباد کریں. اس مسجد کے اندر ایک پیار کی فضا ہونی چاہیے، محبت کی فضا ہونی چاہیے، لیکن ایسی نہیں ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو ذہن کے اندر جو سوال اٹھتے ہیں تو میں مختصراً آج اس کو ڈسکس کرتا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 1، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بنائی ہے، اور اس مسجد کا نام ہے بیت الحرام، مسجد حرام. آج جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ شریف موجود ہے، اس زمین کی پیدائش سے پہلے اس مقام کے اوپر یعنی ساری دنیا کے اوپر صرف پانی ہی پانی تھا، صرف پانی ہی پانی تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس وقت اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو یہاں سے آغاز ہوا ہے. اسی لیے اس جگہ کو مصدر زمین بھی کہتے ہیں، اس کو مصدر کائنات بھی کہتے ہیں، کہ یہاں سے سب سے پہلے ایک پانی کا بلبلہ ہوتا تھا، یہاں سے پھر اس طرح کہ یہ زمین خشک ہوئی ہے اور پھر اس طرح یہ زمین پھیلی ہے. تو جس وقت پانی تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر سے اس کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تھی، یعنی ایک ستون قائم کر دیے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جو ذات مقدس آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مقدس نے اس گھر کا طواف کیا، اس کو تعمیر کیا ایک حد تک. پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا پانی کا، تو یہ ساری بنیادیں اس کی اکھڑ گئی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس وقت جبریل کو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں، میرے گھر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے گھر تعمیر کرے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا آپ گھر تعمیر کریں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ گھر کس مقام کے اوپر تعمیر کروں؟ تو پھر امام سیوطی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین کے اندر کہ پھر اس مقام کے اوپر آ کر جبریل امین نے پر مارا ہے اپنا اور یہ جگہ واضح کر دی کہ یہ جگہ ہے، چونکہ وہ نشان مٹ چکے تھے طوفان نوح کے وقت، اس نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا نشان مٹ چکے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کعبہ شریف کو تعمیر کی. تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوا اس کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے وہ بیت اللہ شریف ہے. پھر اس کے 40 سال بعد دوسری جو مسجد زمین کے اوپر بنی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ تھی مسجد فلسطین والی، مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد رکھی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اس کو تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے محبوب پاک ہمارے اندر جس وقت مبعوث فرمائے، ہماری طرف ان کو نازل فرمایا، تو انہوں نے حکم دیا کہ ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ حکمرانوں کا حق ہے. یعنی دیکھیں نا، ہمارے یزید کے زمانے سے خرابیاں شروع ہوئی ہیں نا، پھر کرتے کرتے سیاست کو مذہب سے جدا کرتے کرتے یہ دو راستے بالکل الگ ہو گئے. اصل میں یاد رکھیں دین اور دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہے، دین اور سیاست کے اندر کسی قسم کی کوئی جدائی نہیں ہے. یہ تو ہم نے دین اور دنیا کی تفریق اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے پیدا کی ہے. اب جس وقت یہ بات آپ یہاں تک سمجھ گئے، ساتھ کچھ بھی نہیں، چلو جہاں تک یہ بات آپ سمجھ گئے تو پھر اگلی بات آپ سمجھیں. اب کس طرح ہوا کہ حق کس کا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ان کو تعمیر کرنا بھی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. وہ دیکھیں اپنے ملک کے اندر کس جگہ کے اوپر مسجد کی ضرورت ہے، اس جگہ مسلمانوں کے لیے مسجد تعمیر کریں تاکہ لوگ اپنی نماز ادا کریں. پھر مسجد کا یہ جو سٹیج ہے، ممبر ہے، اور یہ جو محراب ہے، یہ بھی حکمران کا حق ہے. آپ کتب فقہ کو اٹھا کے پڑھیں، کہ بلکہ آپ اس طرح کریں، میں کتب فقہ کا کیا حوالہ دوں، بس میں سادی سی بات آپ کو کہتا ہوں کہ اسلامی قانون کے اوپر آپ اگر نگاہ رکھتے ہیں معمولی بھی، اور خلفائے راشدین کے زمانے کے اوپر معمولی سی آپ کی نظر ہے، تو آپ میری بات کی تائید کریں گے
کہ ممبر کے اوپر بیٹھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول بحیثیت حکمران، بحیثیت اللہ تعالیٰ کے رسول، بحیثیت ریاست، بحیثیت سربراہ ریاست. پھر ان کے بعد خلفائے راشدین کا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت امام حسن. پھر یہاں تک تو خلافت راشدہ تھی، یعنی خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہت شروع ہو گئی کاٹ کھانے والی. تو اب وہ معاملات نہیں رہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اپنے بیٹے کو مسلط کیا اس قوم کے اوپر، تو اس کے بعد پھر وہ حالات نہیں رہے، پھر تبدیلی آ گئی. اس کے اوپر میرا تفصیلی لیکچر تقریباً 42 منٹ کا میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب یاد رکھیں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ حق کس کا ہے؟ مسجد بنانا حکمرانوں کا حق ہے. مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھنا کس کا حق ہے؟ حکمرانوں کا حق ہے. یا پھر جمعہ پڑھانا، عیدین قائم کرنا کس کا حق ہے؟ حکمرانوں کا حق ہے. پھر اگر حکمران نہ ہو تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ ان کا کوئی نائب ہوتا ہے، وہ اپنے کسی نائب کو مقرر کرتے ہیں. تو اصلاً تو یہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن حکمرانوں کی جس وقت نائلیاں اور خباثتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تو انہوں نے خود ہی اس طرح کیا کہ سیاست کو اپنے لیے چن لیا، وہ سیاسی میدان، معاشی میدان اپنے لیے، اور ممبر اس طرح کیا اور مسجدیں کس طرح علماء کے حوالے کر دی. تو پہلی غلطی آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے، پہلی غلطی یہاں سے ہوئی ہے. اب جس وقت علماء کو ممبر دے دیے کہ تو مختلف مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں، مختلف مسالک وجود کے اندر آئے ہیں، پھر ان سے فرقے آگے بنے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ ان مسجدوں کی وہ تبرکات اور وہ خیرات اور وہ فیضان باقی نہیں رہا. اب ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق دین کی تشریح کروں، دوسرا اپنی مرضی کے مطابق دین کی تشریح کرے. مدارس کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا. مدارس کو بھی جا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا. آپ کو اسلامی فقہ نہیں پڑھائی جائے گی، فقہ اسلامی آپ کو نہیں پڑھائی جائے گی، بلکہ جس کے وہ مقلد ہیں بس اسی راستے کے اوپر آپ کو چلائیں گے. جس مکتب فکر سے وہ متاثر ہے وہی مکتب فکر آپ کو پڑھایا جائے گا. مرادرانہ رنگ آپ کو سکھایا جائے گا کہ اس انداز کے اندر آپ نے فلاں سے بات کرنی ہے، فلاں سے بات کرنی ہے. اور یہاں پر بھی میں چلتے چلتے یہ بات بھی آپ سے کر دوں، مجھے کل کوئی پوچھ رہا تھا آگے بڑھنے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن. یہاں پر بھی یہ ضروری بات میں آپ لوگوں سے کر دوں، یاد رکھیں کبھی بھی اپنے بچوں کو چھوٹی عمر کے اندر مدارس کے اندر داخل نہ کریں. 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہے کافی ہے. 12 سال کی جو ابتدائی تعلیم ہے پہلے، یعنی ایف اے تک، جس وقت بچہ کر لے ایف اے تک، اس کے بعد کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ بوجھ کام کرتی. اس کے بعد وہ اگر اپنی خوشی سے کہیں پر پڑھنا چاہے، قرآن یاد کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس طرح کے عالم دین بننا چاہتا ہے، اس لائن کے اندر وہ اختصاص کرنا چاہتا ہے، بے شک کرے. ہم اس بات کے بالکل منکر نہیں ہے کہ مدارس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لوگ اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں سمجھتا ہوں، لوگ نہیں سمجھتے، حکمران بھی نہیں سمجھتے. اور حکمران جو ہے نا، لوگ یعنی اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے نا، جس طرح میٹرک، ایف اے، ایم اے وغیرہ، اس کے لیے جو سکول کالج بنتے ہیں لوگ ان کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. آج سکول کالج بند ہو جائے، دیکھیں لوگ کس طرح احتجاج کریں گے. لیکن مدرسے، ساری مسجدیں مدرسے بند کر دیں، کسی بندے کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے، خوشی کا اظہار کریں گے. کیوں کہ وہ اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. سکول کالج کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، مدرسے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. لیکن مدرسہ ضرورت ہے آپ کی. یاد رکھیں جس طرح ہمیں جید ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، مستند وکلاء کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، آرٹسٹ کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ہمیں جید علماء کی ضرورت بھی ہے. لیکن اس کے لیے قاعدہ ضابطہ ہونا چاہیے. قاعدہ ضابطہ یہ ہونا چاہیے، دیکھیں ہمارے جو سکول کالج ہیں، یعنی بچے دیکھیں نا 8 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں نا مڈل، اس کے بعد 9ویں کلاس کے اندر جاتا ہے نا تو اس کو 2 آپشن دیے جاتے ہیں کہ تیری چوائس کیا ہے. وہ کہتا ہے میری چوائس سائنس ہے، تو وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، آگے سائنس کا مضمون رکھ لیتا ہے. وہ آرٹ پڑھنا چاہتا ہے، آرٹ کا مضمون رکھ لیتا ہے. یعنی دیکھیں نا سادی سی بات ہے، آپ کو کہا جاتا ہے نا سائنس آپ نے رکھنی ہے یا آرٹ. یہ جملے آپ نے سنے ہیں نا سکول سے، میں نے بھی سنے. بالکل اسی طرح ایک تیسرا گروپ بھی ہونا چاہیے اسلامیات کا، کہ جو بچہ عالم دین بننا چاہتا ہے پھر وہ 3 سال یعنی 12ویں کلاس تک وہ اس طرح کرے کہ اس کا گروپ اسلامیات ہونا چاہیے. پھر جو سند اس کو جاری کی جاتی ہے نا، یعنی اسلامیات کے اندر وہ اس طرح نا ماہر ہو جاتا ہے نا 3 سال پڑھ کے، اس کے بعد وہ کسی مدرسے کے اندر بیٹھے. اور مدارس کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ یہ سند جس وقت آپ کو ہماری مل جائے، یہ لیول ہونا چاہیے بچے کا. اگر یہ سند اس کے پاس ایف اے کی سند موجود ہے اور 3 سال وہ ڈپلوما اس میں کر چکا ہے اور اسلامیات کے اندر یہ اختصاص کر چکا ہے، اس کے بعد یہ اپنی مرضی ہے اس کی کہ اس فیلڈ کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مدرسے کے اندر داخل ہو جائے. اس سے پہلے میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر کم از کم نہ بھیجیں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اس بچے کا رجحان کیا ہے. عقلیں مختلف ہیں، رجحانات مختلف ہیں. ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہے، آپ اس کو مدرسے میں دھکیل دیں. ہو سکتا ہے وہ انجینئر بننا چاہے، آپ اس کو حافظ قرآن بنا دیں. یہ تو اس کی اپنی مرضی کے اوپر آپ چھوڑ دیں.
دیکھیں نا آپ مدرسے کے اندر چھوٹی سی کچا وہ بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو مدرسے کے اندر قاری صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ آپ تو یہ بھی نہیں دیکھتے نا یہ اس کو آگے دہشت گردی کی تعلیم دے گا، کس مسلک کی تعلیم دے گا، کس فقہ کی تعلیم دے گا، اس کے ذہن کے اندر اس نے کیا زہر بھرنا، یہ تو آپ کو نہیں پتہ۔ آپ تو اس طرح کرتے ہیں، بچہ چھوڑ کے بالکل بیغام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ جس وقت 10-12 سال کے گھر آتا ہے نا آپ کے پاس، وہ ایک اجنبی ہوتا ہے، معاشرے سے وہ کٹ چکا ہوتا ہے، باہر دنیا کتنی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، کتنے نظریات وجود کے اندر آ چکے ہوتے ہیں، لوگ ان سے رجوع کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری توجہ اس وقت سائنسی علوم کے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا، یہ دنیا جو ہے نا یہ عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ سائنس سے، سائنسی تحقیقات سے۔ تصوف کے اندر، فلسفے کے اندر آپ پوری زندگی گزار دیں، قال ابو حنیفہ قال ابو شافعی، پوری زندگی آپ کرتے رہے، اس سے تبدیلی کچھ بھی نہیں آئے گی۔ ایک علم کے اندر آپ کو ضرور اس میں اختصاص حاصل ہو جائے گا کہ آپ اس کے اندر ماہر ہیں، یہ مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کبھی بھی معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بچوں کو مدارس بالکل بچپن کے اندر داخل نہ کریں۔ میٹرک دیکھیں، آج بھی میں کئی لوگوں کو، جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بچہ ہمارے پاس تب بھی بھیجیں کہ وہ میٹرک کر لے۔ یہ چھوٹی سی عمر میں یہ بچوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہے، انتہائی ظلم ہے، انتہائی ظلم ہے۔ بہرحال یہ بات، اب میں پھر واپس اپنی گفتگو کی طرف جاتا ہوں۔ پہلی غلطی ہمیں یہاں سے لگی ہے کہ مساجد اور مدارس کس کے لیے تھا؟ حکمرانوں کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مولویوں کے حوالے کر دیا۔ جب مولویوں کے حوالے کر دیا تو یہ آپ کو جو طوفان نظر آتا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ دوسری غلطی جو لوگوں کو لگی ہے وہ یاد رکھیں کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر جو انتہا پسندی کی فضا پیدا ہوئی ہے، یعنی دیکھیں نا اس وقت دنیا کے اندر جو آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے، یہ ایک مخصوص مکتب فکر کی، جہاد کی غلط تشریح کی وجہ سے آپ کو یہ انتہا پسندی نظر آتی ہے۔ انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی فضا قائم ہو گئی، اور اس کو انہوں نے جوڑ لیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ذات اقدس کے ساتھ۔ یعنی جہاد کی غلط تعبیر کی بنیاد کے اوپر، یاد رکھیں دین کی سیاسی تعبیر وجود سے نکلی، اور مولانا مودودی نے اس کے اوپر کتنے لیکچر دیے اور کتنی کتابیں لکھ دی ہیں اور کتنے اس نے خطابات کیے اس کے اوپر، دین کی سیاسی تعبیر۔ حالانکہ سادی سی بات یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو دیا ہے تہذیب نفس کے لیے، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کے اندر ہدایت رکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہد لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ پاک پروردگار تو میرا رب ہے۔ عقل پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، پھر اللہ نے اپنا فضل یہ کیا کہ ساتھ رسولوں اور کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ان رسولوں اور کتابوں کو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے، اللہ کی کتابوں نے آپ کو آپ کا عہد یاد دلایا۔ یاد کرو اللہ سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو کر تم اللہ کے اس عہد کو بھول چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی فطرت کی، اسی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتا میں تم سے حساب لوں گا، کون پوچھنے والا تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا۔ تو یہ دین تہذیب نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پاکیزگی تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس دین کے اندر چند اصول اللہ، یعنی جہاں پر عقل آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی تھی نا، عقل کو رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ احکام اللہ تعالیٰ نے، وہ اصول اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اتار دیے۔ نظم اجتماعی کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر، یعنی اس شریعت کے اندر اصول موجود ہیں، ان اصول کی بنیاد کے اوپر آپ سیاست کریں، سیاسی نظام قائم کریں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری غلطی ہمیں کون سی لگی۔ دوسری غلطی ان لوگوں کو یہ لگی ہے، جہاد کا انہوں نے غلط مفہوم لیا ہے۔ یاد رکھیں جہاد کہتے ہیں سٹرگل کو، جہاد کہتے ہیں کوشش کو، کسی بھی قسم کی کوشش جو ہوتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے، اور اصطلاحی معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کوشش سٹرگل کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کی پھر مختلف اقسام ہیں، قلمی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی جہاد کی ایک صورت ہے قتال، یعنی اسی کوشش کی، یہ جو کوشش سٹرگل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کی ایک صورت قتال بھی ہے۔ اس قتال کی دو صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ایک کفر کے خلاف اور نمبر دو ظلم کے خلاف۔ یہ جو آپ قتال ہے نا کس کے خلاف کریں گے؟ یا کفر کے خلاف یا ظلم کے خلاف، یہ دو باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہیں۔ چائے ہو رہے تھوڑی سی ڈال، اچھا کفر کے خلاف یا پھر ظلم کے خلاف۔ اب دیکھیں آپ نے بہت توجہ رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کئی دفعہ اس دنیا کے اوپر قیامت صغریٰ برپا کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا. جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جزا و سزا کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اب ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, عدالت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ برپا کرنا چاہتے ہیں, دینونت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتا ہے. جس وقت رسول آتا ہے کتاب لے کر, لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اتمام حجت کرتا ہے. جس وقت اتمام حجت پوری ہو جاتی ہے, ایک بال کے برابر بھی گنجائش نہیں رہتی, حق ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے. اب دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رسول کی دعوت کو قبول کر لیں تو نجات پا جاتے ہیں, نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں. اس نبی کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں, وہ تیس نیس ہو جاتے ہیں. آپ سورہ قمر شریف کو اٹھا کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو قرآن سورہ قمر شریف, وہاں پر مختلف قوموں کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا پانی کا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر ہوا کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر کون سا عذاب ہے؟ ہوا کا. اور حضرت صالح حضرت سمود کی قوم کے اوپر کون سا عذاب تھا؟ چنگاڑ کا. ایک چنگاڑ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے. فرعونیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کون سا؟ پانی کا اللہ تعالیٰ نے عذاب. یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی دینونت ہے کہ جس وقت وہ رسول تمہارے اوپر اتمام حجت کر دیتا ہے, اس کے باوجود بھی تم ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, تباہ ہو جاتے ہو. یا پھر اس طرح ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب نازل فرماتا ہے, یا پھر اس نبی کو وہ کسی دوسرے مقام کے اوپر ہجرت کر جائیں اور انہیں پاور میسر آ جائے تو پھر تلوار سے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیز تو یاد رکھیں, اتمام حجت کے ساتھ خاص ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئیں, یا کوئی بھی رسول. پہلے میں آپ کو تاریخ بتا چکا ہوں, رسول آتے ہیں اتمام حجت کرتے ہیں, جس وقت وہ لوگ قبول نہیں کرتے پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائے. ایک تھی آپ کی بعثت خاصہ. بعثت خاصہ آپ کی کون سی تھی؟ بنو اسماعیل کے اندر, عرب کے اندر, وہ جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے مشرکین. بعثت خاصہ تھی. اور بعثت عمومی حضور کی بعثت عامہ ساری دنیا کی طرف. ارسلت الی الخلق کافۃ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت خاصہ, اور ایک تھی بعثت عامہ. اب جس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ دعوت دی. چاروں طرف سے جس وقت اتمام حجت مکمل ہو گئی اور یہ لوگ سرکشی کے اوپر اتر آئے, یعنی پیغام سنا, سننے کے بعد یہ نہیں کہ صرف قبول نہیں کیا, ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دی, سرکشی کے اوپر آئے, معاندت کے اوپر اتر آئے, مخالفت کے اوپر اتر آئے, درپے آزار ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم دیا سورۃ توبہ شریف کے اندر کہ فرما فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اب کیا کرو؟ فرما اب یہ جو حرمت والے مہینے ہیں نا, یعنی مفسرین کے یہاں پر مختلف اقوال ہیں, دو قول ملتے ہیں تمام تفسیروں کے اندر کہ وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, یہاں پر حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہے نا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ, یعنی 4 حرمت والے ہیں نا. بعض فرماتے ہیں یہ حرمت والے مہینے مراد ہے, اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, اس طرح کہ جو ان کو امان دی گئی تھی اس مدت تک تمہاری, اس سے یہ مراد ہے. بہرحال فرما اللہ تعالیٰ نے آپ کیا کرو, اتمام حجت ان کے اوپر پورا ہو گیا, اب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. دوسرے تھے اہل کتاب, وقاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا اسی طرح ہے نا, وقاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. دوسرے تھے لیکن, یعنی ایک تو مشرکین تھے نا, ان کو حکم دیا ان کو کٹ کر دیں, اور دوسرے تھے اہل کتاب. اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حکم دیا؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ حکم دیا کہ اب آپ ان کے اوپر بھی اتمام حجت ہو چکی ہے, ان کو آپ اس طرح کریں کہ کہیں دین اسلام کی دعوت قبول کریں. اگر یہ دین اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ لے کر تمہارے باج گزار بن کر تمہاری رعیت کے اندر یہ رہنا قبول کریں. اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو یہ تھا اتمام حجت کا قانون, یعنی کفار کے خلاف جو جہاد ہے, کفار کے خلاف جو سٹرگل ہے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے.
اور وہ رسول کے جو اتمام حجت کر دیتے ہیں، جب اتمام حجت کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر یا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تلوار چلتی ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اہل کتاب کے اوپر بھی تو اتمام حجت ہو گیا تھا، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ رعایت دی گئی ہے، کچھ نہ کچھ انہیں رعایت دی گئی ہے۔ کس وجہ سے رعایت دی گئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ رعایت ان کو اسی وجہ سے دی گئی، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ یہ اہل کتاب بھی ہیں، یعنی دیکھیں نا کتاب تو ظاہر سی بات ہے، کتاب کو مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بائبل کو اٹھا کے پڑھیں، ساری عقیدہ آخرت سے، عقیدہ توحید سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش تو نہیں ہونے کے اندر رسول اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رسول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، ان کا اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں، اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان نہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں۔ کیوں کہ جس طرح ایمان لانے کا حق تھا اس طرح انہوں نے ایمان نہیں رکھا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایک رعایت کی گئی ہے، یعنی ان کو تو ٹکڑے کر دو، ان کو کہو کہ قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جزیہ دو۔ کیوں کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ اللہ کا نام لینے والے تھے، کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ انبیاء کا نام لینے والے تھے، کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ کتاب کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ بس اب آپ سادی سی بات سمجھ گئے نا۔ تو یہ یاد رکھیں کفار کے ساتھ جو سٹرگل ہے، جو لڑائی ہے، کفر کے خلاف جو جنگ ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے کہ جو اتمام حجت کر دیتے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، کفر کے خلاف جنگ ہم بھی کریں گے، یہ جتنے بھی ممالک دنیا کے اندر آپ کو غیر مسلم نظر آتے ہیں ان کے خلاف جنگ ہم بھی کریں گے، اور ہم اس طرح کریں گے، ان کے ٹکڑے کریں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اس کا اسلام نے بالکل حکم نہیں دیا۔ اسلام ریاست وجود کے اندر لانے کی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ علماء کی ڈیوٹی صرف ہے کہ یاد رکھنا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا۔ یہ کیا کریں؟ جا کر فقہ حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی دین کی احکام سیکھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، پھر اپنی قوم کے اندر جس وقت واپس آئیں تو ان کو ڈر سنائیں۔ تمہارا کام واعظ و نصیحت ہے، تمہارا کام تلقین کرنا ہے، دعوت دینا ہے، حکمرانوں کو دعوت دینی ہے، عام عوام کو دعوت دینی ہے، غیر مسلموں کو دعوت دینی ہے۔ غیر مسلموں کے لیے تمہاری دعوت یہ ہونا چاہیے غیر مسلم اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قبول کرو، اس کا بدلہ جنت ہے۔ مسلمانوں کے لیے تمہاری دعوت یہ ہونا چاہیے ہے مسلمانوں جو جس ذات اقدس کے اوپر ایمان لائے ہو، جس ذات اقدس کو تم نے قبول کیا ہے، کیا کرو؟ اس ذات اقدس کے اوپر جس کے اوپر ایمان لائے، ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ایمان رکھتے ہو، اس نے تمہیں جھوٹ سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، برائیوں سے منع کیا، منع ہو جاؤ۔ یہ دعوت ہونی چاہیے، حکمرانوں کو دعوت ہونی چاہیے، خبردار ممبر کے اوپر آپ نے فضول بات نہیں کرنی، یہ مقدس جگہ ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر سچ بولنا ہے، سیاسی پالیسی اناؤنس ہونی چاہیے، سچ بولنا ہے، ممبر سے حق کی صدا آنی چاہیے، حکمرانوں کو نصیحت کرے، عوام کو نصیحت کرے، غیر مسلموں کو نصیحت کرے، مسلمانوں کو نصیحت کرے۔ یہ ڈیوٹی علماء کی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، بس یہی ہے ایک ڈیوٹی ان کی۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے ہی نہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کو آپ اس طرح کریں، ختم کریں اور ختم کر کے ان کی جگہ خود بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم حکمران ہیں۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں۔ نہ آپ کو محراب کے اوپر قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ ممبر کے اوپر آپ کو قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور نہ ہی سیاسی بساط کے اوپر آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ ہاں اگر آپ ملے حکومت، آپ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ شورا کے طریقے کے اوپر اپنا ایک حکمران چن لیں، اور وہ اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق وہ حکومت چلائے، انہی قوانین کے مطابق وہ اپنی خارجہ پالیسی بنائے، انہی قوانین کے مطابق وہ اپنی داخلہ پالیسی بنائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ تو اس یہاں سے ان کو غلطی لگی ہے، غلطی تعبیر کی غلطی ان کو یہاں سے لگی ہے کہ وہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ باتیں خاص تھیں، وہ رسول کے جو اتمام حجت کر دے، وہ یہ خود کرنے لگے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کے اندر آپ کو افراتفری نظر آتی ہے۔ افغانستان کے حالات دیکھ لیں، ساری زندگی انہوں نے ذلت کے اندر لڑتے لڑتے گزار، کوئی کچھ کک بھی نہیں، الٹا دین اسلام سے لوگ متنفر ہوئے۔ جہادی تنظیموں کو دیکھ لیں، پاکستان بننے کے بعد دیکھیں نظام مصطفیٰ، نظام قرآن، نظام توحید، انقلاب، فلاں فلاں، کیا نعرہ آپ نے سنے، کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو یہ ان کو ہاں باقی دوسری جو بات رہ گئی، یعنی یہ تو ہو گیا نا کفر کے خلاف جنگ، یہ تو اب قیامت تک ختم ہو گئی۔ حضور کی بات چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، کسی رسول نے آنا نہیں ہے کہ جو آ کر اس طرح کرے۔ تو دوسری بات رہ گئی ظلم کے خلاف۔ تو ظلم کے خلاف یعنی ظلم کا کیا معنی ہے کہ کسی علاقے کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کہ زبردستی مسلمانوں کس طرح ان کے عقیدے سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، ان کو آزادی نہیں دی جا رہی۔ ان کو آزادی ہے جہاں فریڈم ہے،
فریڈم آف، آپ مزے کریں، جس دین کو آپ مرضی قبول کریں، جس راستے کے اوپر آپ کو مرضی قبول کریں۔ تو اس طرح اگر زبردستی ان کو اس طرح کرتے کہ مسلمانوں سے ہٹا کر عیسائی بنایا جا رہا ہے، یہودی بنایا جا رہا ہے، مجوسی بنایا جا رہا ہے، ہندو بنایا جا رہا ہے، تو وہاں پر پھر کیا ہے، نظم اجتماعی کا حق ہے، یعنی ریاست کا حق ہے، ریاست کھڑی ہو جائے، اور ریاست کھڑی ہو کر کیا کرے، ریاست کھڑی ہو کر جہاد کرے، ان کے خلاف لڑے، ان کو ختم کرے اور ان کو اس ظلم سے روکے۔ لیکن اس کے لیے بھی یاد رکھنا اخلاقی تطہیر، یعنی اخلاق جو ہے اس کو درمیان سے نہیں ہٹانا ہے، یعنی جو اخلاقی تعلیمات ہیں نا اسلام کی، وہ بھی مد نظر رکھنی ہے، اور اپنی قوت کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اسلام کیا حکم آپ کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کیا کہتا ہے کہ کتنی آپ کے اندر پاور ہونی چاہیے، یعنی وہ جتنے نا اس سے نصف آپ کی قوت ضرور ہونی چاہیے افرادی لحاظ سے۔ پھر موجودہ دور کے جو معاملات ہیں، جو ترقی ہوئی، وہ اعدوا لہم ما استطعتم، جو ترقی ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے تو وہ جنگ ظاہری سی بات ہے تلواروں سے تو نہیں لڑی جاتی، ایک تو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، ہتھیاروں کی جنگ ہے، اس کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے پر رہنا ہے، اس کے اندر آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے۔ تو جس وقت وہ مطلوبہ جو قوت اسلام چاہتا ہے، وہ میں اختلافی اقوال کی طرف نہیں جاتا، وہ خیر بات کی بات ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اخلاق کا کیا مطلب، آپ ان کو کہیں یہ کام غلط ہے، اگر رک جائیں تو الحمدللہ، نہیں تو آگے بڑھیں، لیکن جو لوگ صرف آپ کے خلاف میدان کے اندر آتے ہیں لڑنے کے لیے، ان کے خلاف آپ نے لڑنا ہے۔ بچوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، بچیوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، تاجروں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، کسانوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، خواتین کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، جو مسجدوں مدرسوں کے اندر بند ہو گئے، معبد خانوں کے اندر، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، باغات کو نہیں جلانا، کھیتوں کو نہیں جلانا، ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا۔ یہاں تک کہ میدان جہاد کے اندر بھی کوئی شخص ہتھیار پھینک کے چلا جائے، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ کمبیٹنٹ جو ہوتے ہیں نا، لڑائی کرنے والے جو فوجی ہوتے ہیں، مد مخالف آپ کے آتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے ہاتھ اٹھانا۔ تو یہ جہاد کی غلط تعبیر تھی جو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور اسی سے غلط تعبیر سے دین کی سیاسی تعبیر نے جنم لیا ہے، اور یہ مختلف جتھے اور مختلف گروہ وجود کے اندر آ گئے۔ تو اسی وجہ سے یہ مساجد اور مدارس کا نظام آپ کو بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری جو گزارشات ہیں، میری جو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو بعد میں کریں گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔